آج کل کا زمانہ خراب ہے، بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہماری امیاں بھی یہ کمپلین کر رہی تھیں؟ تو یہ تو جنریشنل ٹراما ہے جس سے پیرنٹس گزر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جنریشنل ٹراما ہے، جنریشنل کمپلین ہے، بٹ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آئی تھنک وی شوڈ اسٹیپ اپ اینڈ بریک دا ویل. تو اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ کمپلین کرنے سے بات کافی نہیں ہوگی. یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک سم پراپر گائیڈنس اینڈ ٹیک چارج آف سچویشن. تو جہاں تک زمانے کی اور بچوں کی بات ہے تو یہ ہے کہ دیکھیں اب بچے ویسے ہی پیدا ہو رہے ہیں، ہم بھی ویسے ہی پیرنٹس ہیں، یہ ایک سائیکل چلی جا رہی ہے. اب زمانے کے افیکٹ پڑتے ہیں، صرف بچوں پہ نہیں پڑتے. ہم جب زمانہ اور بچوں کی بات کرتے ہیں نا، ہم پیرنٹس کا بھول جاتے ہیں اس ایکویشن سے. پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. جیسے جیسے زمانہ بدلا ہے، چیلنجز بھی بدلے ہیں. وہ چیلنجز پیرنٹس کے اوپر بھی بدلے ہیں، بچوں کے لیے بھی بدلے ہیں. تو صرف اس میں یہ ٹرم کر دینا کہ آج کل کے بچے ضدی ہیں یا آج کل کے بچے ایک سرٹن وے میں بیہیو کرتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ویری فیئر بچوں کے لیے بھی. تو تھوڑی سی ایمپیتھی ہمیں ایز ایڈلٹس اور پیرنٹس بھی جانی چاہیے کہ اگر زمانہ بدلا ہے تو بچوں کے سامنے آنے والے چیلنجز بھی بدلے ہیں، ان کے سامنے آنے والی پرابلمز اور جتنے ان کا انوائرمنٹ ہے سب کچھ چینج ہو گیا ہے. تو آئی تھنک اسی حساب سے ہمیں اپروچ بھی چینج کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہا. اچھا کمل، جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے زمانہ بدلا ہے تو بچوں کے لیے بھی بدلا ہے، اور بچے جو اسکول جاتے ہیں، فرینڈس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو جو وہ خود بھی بیچارے وہی فیس کر رہے ہیں جو شاید ہم فیس کر رہے ہیں. ہاؤ مچ ڈو یو اگری کہ ایکچولی زمانہ بدلا ہے لیکن ہم شاید کہیں نہ کہیں بچوں کو صحیح سے ہینڈل نہیں کر پاتے اور پھر سارا قصور بچوں کا کہہ دیتے ہیں؟ دیکھیے مہوش، پہلے تو میں ثنا کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ شی از ایبسلیوٹلی رائٹ. کمپیوٹر میں بھی ایک بٹن ہوتا ہے نا اپڈیٹ کرنے کا. جب ہماری ڈیوائسز جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. سو اسی طرح جب اب زمانہ بدل رہا ہے تو وہ میری پیرنٹس جو میری مدر ہیں ان سے بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتی تھیں کہ بیٹا ہم نے تو کوئی پیرنٹنگ کی ایسی کلاسز نہیں لی تھی، لیکن ہم لوگوں نے تم لوگوں کی اچھی تربیت کی ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس جنریشن میں بھی بہت ساری پرسنالٹی فلاز ہیں جو ہم لوگ شاید نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس لیے ہیں ہمارے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے کوئی ان کی انٹینٹ غلط تھی یا انہوں نے کوئی تربیت غلط کی ہے. ہماری اپنے حساب سے انہوں نے بہترین تربیت ہماری کی ہے، لیکن ان انٹینشنلی یا ڈیلیبریٹلی کہہ لیں کوئی مسٹیکس ان سے بھی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ جو سب سے اس کا اہم پوائنٹ یہ کہ جو میری مدر کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی ٹریننگ نہیں کی، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ امی آپ نے جب اپنے بچوں کی تربیت کی تھی تو اس زمانے میں، مطلب میں زیادہ نہیں 2-3 ڈیکیڈز پیچھے جاتی ہوں، تو اس وقت بچوں کی سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ صرف پیرنٹس ہوتے تھے، جو وہ بتا رہے ہیں اس پہ بچہ بس اس پہ بچہ یقین کر رہا ہے. ایک ٹرسٹ تھا پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں. آج ساری دنیا سورس آف انفارمیشن بنی ہوئی ہے علاوہ پیرنٹس کے. یعنی بچہ اپنے دل کی تمام باتیں دوسروں سے کہنے میں کمفرٹیبل ہے، پیرنٹس سے کہنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس امیجیٹلی ان کو جج کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس پیٹرن کو بیچ میں لے آتے ہیں جس پیٹرن پہ ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. تو یہ جو آپ نے جنریشنل ٹراما کی بات کی وہ یہ کہ اسی وجہ سے کہ پیرنٹس چونکہ اپنے پیرنٹنگ پیٹرن کو چینج نہیں کر رہے، تو اسی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپڈیٹ نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ہمارے بچے اس چیز کو سفر کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ثنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پر بھی حکومت کرنی ہے تو نالج کے سفر میں ان سے ایک سٹیپ اہیڈ رہیے. کیونکہ اگر ہم بچپن میں جو ہمارے فیوریٹ ٹیچرز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جو ہمارے سوالوں کا بڑا تسلی بخش جواب دیتے ہیں. اسی طرح فیملی میں جو ایک گیانی بابا ہوتے ہیں جن کو سب پیپل ہو لک اپ ٹو دیم فار دا گیان یا فار دا وزڈم، تو ہی از آلویز اے اسٹیپ اہیڈ اینڈ پیپل ریسپیکٹ دیم. تو نالج کی رسپیکٹ ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہنا شروع کر دیا نا مجھے نہیں پتا، دماغ نہیں کھاؤ، ابھی یہاں سے جاؤ، اور بچے کے پاس جب وہ گوگل کرتا ہے تو پھر اس کو صرف خبر ہی نہیں اس کے امیجز بھی ملتے ہیں اور ساری سورس ملتی ہے، تو اس نے ہمیں کہیں نہ کہیں ڈسمس کر دیا کہ شی ڈزنٹ نو اور ہی ڈزنٹ نو. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس کا زمانے کے ساتھ چلنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک سب سے زیادہ وائٹل اسپیکٹ یہی ہے پیرنٹنگ کا کہ اگین یو نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ، ناٹ جسٹ آن دا سورس آف انفارمیشن بٹ آن پیرنٹنگ پریکٹسز ٹو. کیونکہ اگین لائک آئی سیڈ زمانہ بدلا ہے، بچے بدلے ہیں، وی ایز پیرنٹس ہم بھی بدلے. میں شاید آج سے 20-30 سال پہلے جیسے تھی میں اب ویسی نہیں ہوں، اینڈ آئی واز ناٹ اے کڈ لائک 20 years ago, I was grown too. تو اسی طرح سب کچھ چینج ہوا ہے.
اچھا جہاں تک سورس آف انفارمیشن کی بات ہے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, وی نیڈ ٹو اسٹے ون اسٹیپ اہیڈ. اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ یو آر دا بیسٹ جج آف یور کڈس, پیرنٹس. پہلی پرائمری کہتے ہیں نا, سب سے پرائمری درسگاہ بھی ماں کی گود ہی ہوتی ہے, تو وہ پھر وہیں تک لمیٹڈ نہیں رہنا چاہیے کانسیپٹ. ماں کی گود سے جب بچہ نکل جاتا ہے گود سے نکل گیا تو بھی آپ بچہ اپڈیٹ ہو گیا, گود سے نکل گیا, تو اپنی درسگاہ کو بھی پلیز اپڈیٹ کر لیں آپ. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اٹس آلویز آپ کو ہمیشہ اپنا مائنڈ اوپن رکھنا چاہیے لرننگ کے لیے. اچھا کچھ مائیں اور کچھ باپ, کچھ پیرنٹس کا یہ بھی ایشو ہوتا ہے, جیسے کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس کچھ پیرنٹس آتے ہیں, تو کہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے باتوں میں کہ ان کو تھوڑا سا ایک ریزرویشن ہوتا ہے کہ سب تو پتہ ہے, ہم نے بھی تو اتنی عمر گزار لی, وائی ڈو وی نیڈ ٹو اپڈیٹ, ایک لرننگ بیریئر اس طرح کا. اچھا خامخواہ میں نا ہر وقت کہیں گے ہمارے ماں باپ نے, بھائی جو تمہارے ماں باپ نے کیا وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد تم اپنے بچے کو ریزلٹس یہی ہے نا کہ یو آر کنفیوز نہ ہو کہ ہم کیسے ڈیل کریں.